الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ قابل احترام خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین وما كان ربک لیہلک القری بظلم واہلها مصلحون ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذلك خلقهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم مکہ مکرمہ میں ہیں اور چوتھے دور میں، جو 11 سے لے کر 13 سال پر مشتمل ہے۔ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری کلام، مقدس کلام میں، بابرکت کلام میں اپنے نبی کی حیات مبارکہ کو کیسے پیش کر رہا ہے۔ یہ میرا خصوصی سبجیکٹ ہے، یہ موضوع ہے کہ میں امت مسلمہ کو، اپنے بھائیوں بہنوں، رسول اللہ صاحب کے امتیوں کو یہ بتانے کی ایک طالب علمانہ کوشش کر رہا ہوں۔ یہ قرآن اللہ کا کلام مقدس ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک حرف ادا کرنے پر اللہ 10 نیکیاں دے گا، لیکن صرف کوئی تقدس اور بابرکت سمجھ کر صرف ناظرہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اب اس انداز میں سننے کی کوشش کیجئے، پڑھنے کی کوشش کیجئے کہ اس میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان کی گئی ہے۔ اب یہ کوئی دنیا کی کتاب تو ہے نہیں، کسی مخلوق کی لکھی ہوئی ہے، تو خالق کی کتاب ہے، تو اس کا انداز یقیناً مختلف ہوگا۔ اور دنیا میں ہم جو آٹو بایوگرافیز اور لوگوں کے زندگی کے واقعات وغیرہ قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں، یہ ویسی کتاب نہیں ہے، اس میں ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور وہی ایک عاجزانہ کوشش کی ہے کہ یہ قرآن مجید کے 114 سورے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس ترتیب سے نازل ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ کمپائلیشن از ڈفرینٹ، ریویلیشن ان اے پرٹیکولر سیکوینس از ڈفرینٹ۔ اس کا نزول جس ترتیب سے ہوا وہ ترتیب الگ ہے، اور آج جس انداز میں ہمارے ہاں قرآن جمع ہے یہ ترتیب الگ ہے۔ اب اسے ایک چیز سے اندازہ لگائیے، مکے میں دوسرا تیسرا سورہ اترا ہوگا، 5واں 6واں سورہ اترا ہوگا سورہ فاتحہ، نمبر 1 ہے۔ مدینہ جانے کے بعد میں 15 سال کے بعد میں سورہ بقرہ اترا، نمبر 2 ہے۔ غار حرا میں وہی نبوت شروع ہو رہی ہے اللہ کے پہلے کلام سے، سورۃ العلق کی 5 آیتیں 96 نمبر پر ہے۔ تو اس طریقے سے فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید کے سوروں کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین واقعات۔ میں جزیات میں نہیں جا رہا ہوں، اس کے لیے بڑے بڑے علماء ان کی تقریریں موجود ہیں، لیکن میں آپ کو تیقن دلا دوں، ابھی تک جس ٹاپک کے تحت، جس عنوان اور موضوع سے میں نے گفتگو شروع کی، ابھی تک نہ کوئی کتاب آئی ہے، نہ کسی فرد واحد کی تقریریں ہیں۔ ایک عظیم ہندوستان کے اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے خواہش کا اظہار کیا تھا، میں سیرت کو اس کے ڈسینڈنگ آرڈر میں بیان کر، تنزیل کی ترتیب میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک شاگرد کو سمجھ لیجئے کہ یہ توفیق بخش، تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو مکہ مکرمہ 12واں سال ہے، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں دیکھ رہا ہے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے کہ آپ برداشت کیجیے، اس لیے کہ اگر میں نے آپ کو ہر مرحلے پر اپنا خاتم النبیین سمجھ کے بچا لیا تو پھر آپ کے امتی عادی ہو جائیں گے، کام نہیں کریں گے، وہ صرف دیکھ لیتے بیٹھے رہیں گے، اللہ کی مدد آئے گی، کوئی کام خود سے نہیں، کوئی قربانی نہ مالی نہ جانی نہ وقت کی، کسی قسم کی قربانی نہیں دیکھیں، نہیں، آپ مثالیں ان کے لیے چھوڑ جائیے، جسمانی اذیتیں برداشت کیجیے،
قلبی اذیتیں برداشت کیجیے. اب اس سے بڑھ کے ایک باپ کے لیے دلی تکلیف کیا ہوگی کہ 2 بیٹیوں کا جن سے رسم ہو چکا تھا، منگنی ہو چکی تھی، توڑ دی گئی. خوشی کی بات ہے، اور توڑنے والا کوئی باہر کا نہیں ہے، چچا کے بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا مسئلہ. قلبی کیا حیثیت ہے؟ 10ویں سال چچا کا انتقال ہو گیا، ساتھ دینے والے چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، 2 بیٹے بچپن میں آپ کے گزر گئے. جسمانی تکلیفیں طائف جا کر آئے ہیں، واقعات آپ سن چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ پر اب وہ سورہ نازل فرما رہا ہے جس میں اب افہام و تفہیم سے ہٹ کر تھوڑا سا جلال ہے. اور ایسے سورے جب اتر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بہت ہی متاثر ہو رہی ہے کہ آپ کے پرسنالٹی پر، آپ کی شخصیت پر ایسا اثر پڑا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن آ کر بے اختیار کہہ دیا، اے اللہ کے رسول، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دن بدن بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت جسٹ 52 ایئرس ہے. 52 ایئرس میں وہ بھی نبیوں کا جسم. اللہ تعالیٰ جس ڈھب سے اپنے نبیوں کو دنیا میں بھیجتا ہے، جسمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اور شخصیت تو ایک باقاعدہ قابل دید پرسنالٹی ہوتی ہے ان کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تو آپ صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں. اب قریبی دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بوڑھے نظر آ رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں ٹھیک ٹھاک ہوں. نہیں، آپ نے تصدیق کر دی. ہاں ابو بکر، ہاں ایسا واقعہ ہے. شیبتنی ہود اخواتھا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسے سوروں نے بوڑھا کر دیا. شیبتنی، بوڑھا کر دیا. سورہ ہود کی کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ترجمہ سماعت فرمائے. پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزری ہیں ایسے نیک لوگ موجود رہے جو برے لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ نکلے مگر کم تھے، یہ لوگوں کو برابر روکتے ٹوکتے. تو ہم نے ایسے لوگوں کو بچا لیا، ورنہ پھر بقایا لوگوں کو پکڑ لیا. یہ ظالم لوگ تو مزوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، جس کے سامان زندگی اللہ نے فراوانی سے دیے تھے، اور وہ مجرم بن کر ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو نہا خلق کر دے، تباہ کر دے، زلزلہ بھیج دے، طوفان بھیج دے، کوئی آفت ناگہانی بیماریوں کی شکل میں نازل ہو جائے. نہیں، آپ کا رب ایسا نہیں ہے. ان بستیوں پر عذاب نہیں آئے گا جہاں کے باشندوں میں اصلاح کرنے کی تڑپ موجود ہو. اور یہ کہ اختلاف رائے ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک آپ کا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کا ایک گروپ بنا. آج بھی اللہ کن کہہ دے، سب مسلمان بن جائیں گے، سب اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے. لیکن اب تو مختلف طریقوں پر چلیں گے. ولا یزالون مختلفین، اور اسے بچنے والے کون ہیں؟ جس پر اللہ کا رحم ہو جائے گا. اور اسی امتحان کے لیے انہیں پیدا کیا ہے، اختلاف رائے، ڈفرینس آف اوپینینس، خواہشات، تمنائیں، آرزویں، ہر ایک کی مختلف. باپ کی کچھ ہے، بیٹے کی کچھ ہے. باپ کو ایک رنگ پسند ہے، بیٹے کو ایک رنگ پسند ہے. ماں کو ایک کھانا پسند ہے، بیٹی کو دوسرا کھانا پسند ہے. اختلاف رائے ہے. یہ اختلاف رائے اچھی چیز ہے، لیکن اس میں جنونیت، شدت پسندی انسانوں کو تفرقے میں بانٹ کر گروہوں میں تقسیم کر دیتی ہے. اب یہاں پر دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ تو ایک قانون اللہ نے بیان کیا. دیکھیے آئیے سورہ ہود اور جیسے سوروں میں کیا بات ہے کہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے نظر آ رہے ہیں. آئیے دیکھیں، الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم. 3 تو حروف تہجی، الف لام را، 30 نیکیاں مل گئیں. یہ سمجھ کر ادا کرنا زبان سے اللہ کا خالص کلام، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. یہ وہ کتاب کی آیات ہیں جس کی نوعیت پختگی کی ہے، کھول کھول کر بیان کی گئی، اور ایک زبردست دانا عقلمند باخبر ہستی کی طرف سے بیان کی گئی ہیں. حکم کیا دیا جا رہا ہے اس کتاب میں؟ وہ باخبر ہستی کون ہے؟ اللہ. وہ کیا حکم دے رہا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی مت کرو. اس کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں بھولے سے بھی شرک مت کرو. امت مسلمہ اللہ کی ذات کے شرک سے محفوظ ہے الحمدللہ، لیکن صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں دنیا بھر کا شرک. اور کیجئے آپ، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آج ہمارے اطراف میں ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار
ہمارے ہو سکتا ہے ہمارے والدین، ان کے والدین کیا کیا دنیا میں کر کے گئے، اور اللہ ہر گناہ بڑے سے بڑا دنیا کا معاف کر سکتا ہے، شرک معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ اللہ کے بارے میں بتانے والا میں کون ہوں؟ اننی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ اس لیے کہ پوری بستی شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، ایک ایک آدمی ایمان لا رہا ہے، پہلے حضرت خدیجہ، حضرت ابوبکر، حضرت زید بن حارثہ، حضرت علی، عبد الرحمن بن، اب سب ایک ایک آ رہے دار اسلام میں۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے نکلے تو ایک فرد بھی مسلمان موجود نہیں تھا، اور مطالبہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ابھی تک نماز نہیں پڑھے، پورے نمازیں عمر کی عطا کرو، 30 سال 40 سال ہو گئے، ابھی تک صدقہ خیرات نہیں دیا، پورا مال لوٹا دو، نہیں، صرف سچے دل سے اللہ سے توبہ کرو۔ وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، پلٹ کرو اس کی طرف، تو اللہ پورے گناہوں کو معاف کر کے یُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ کے لیے تمہیں دنیا کے ساز و سامان نعمتوں سے نوازے گا۔ اور اگر ایسا نہیں، وَإِن تَوَلَّوْا، تم منہ موڑتے ہو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ، یوم کبیر، ایک بڑے دن کے عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ پلٹ دیکھو، تم جو چاہے فلسفے، خیالات، اپنے تھیوریز گھڑ لو، اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تمہیں لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، نو ایشوز۔ اب رہی بات تمہارا اللہ کی طرف چلو گے تو کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے، مختلف لوگوں کو بڑی فکر رہتی ہے، روٹی کپڑا مکان، تو اللہ فرما رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، باریک باریک کیڑے سمندروں میں، ہواؤں میں اور زمین پہ جو پائے جاتے ہیں، ان کا رزق جب اللہ کے پاس ہے، تم تو ایک باشعور مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہو، اللہ تمہیں بھوکا چھوڑ دے گا، ننگا چھوڑ دے گا۔ اور اگر ہو گیا ایسا خدا نہ خواستہ تو یوں سمجھو کہ اللہ کا امتحان ہے، تھوڑا صبر کرو، مدد آ جائے گی اس کی، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ بہر پھر اللہ وہ تمام باتیں جانتا ہے کہ تم کہاں دنیا میں آئے ہو، کیا رزق ملے گا اور کس جگہ پر تمہاری روح قبض کی جائے گی، سب تمام ایک دفتر میں۔ کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ کر 50,000 سال پہلے لکھی ہر چیز۔ اب یہ کہ لکھا ہوا کیا ہے نہ میں جانتا ہوں، نہ آپ جانتے ہیں، نہ انبیاء، پیر، پیغمبر، ولی، کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ کی تقدیر ہے، صرف وہی جانتا ہے، ایون فرشتے بھی نہیں جانتے، اللہ یہ کہ جو تعلیمات اس میں سے نکال کر دے دیا جائے، اب اس علاقے میں اتنے بچے پیدا ہوں گے، اتنے لڑکیاں ہوں، ہر ایک کی قسمتیں، تقدیریں یہ ہوگی، جاؤ ان کے ماؤں کے پیٹ میں لکھ کے آ جاؤ۔ آج اتنوں کو جا کر زمین میں روحیں قبض کرنی ہیں، آن دا اسپاٹ احکامات دیے جائیں گے، تب وہ عمل کریں گے۔ دے ڈونٹ نو اینی تھنگ، کسی کے بارے میں توقع مت رکھیے کہ وہ ہر چیز جانتا، کوئی کچھ نہیں جانتا جب تک کہ اللہ کا حکم اسے نہ مل جائے، تعلیمات، انسٹرکشن، ہدایات نہ مل جائے۔ اور رب کون ہے تمہارا؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ آج بھی پانی میں ایک جلال ہے، کبھی موقع ملے تو یوٹیوب پر چلے جائیے اور ڈالیے۔ آج سے پہلے دنیا میں جب سے یہ ویڈیوگرافی وغیرہ شروع ہوئی ہے، کتنی جگہوں پر بڑے بڑے سیلاب آئے، طوفان آئے، سمندری طوفان آئے، جن کا پانی چڑھ کر زمین کے بڑے بڑے خطوں کو نگل گیا۔ خالی وہ دیکھیے، اس طوفان کو دیکھ کر آپ اپنے گھر کی 4 دیواری میں صوفے پہ بال بچوں کے ساتھ بیٹھے، ہیبت طاری ہو جائے گی، خوف طاری ہو جائے گی۔ یہ ہے پانی کی، اور پھر اس میں زندگی بھی ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو جاندار مخلوقات آپ کو نظر آ رہی ہے، کل شیء مما، اس کو زندگی نے لکوڈ ہی سے ملی ہے، پانی ہی سے ملی ہے، اور اللہ نے اس لیے بنایا کہ تمہیں آزما کر دے کہ تمہیں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو وہ انہیں یقین نہیں آ رہا، تو چلیے میں مان لیا، ان لوگوں کو یقین نہیں آیا، ان کی نالج کم تھی، سائنس نہیں تھی اس زمانے میں، انہوں نے صدیوں پرانے اپنے دادا پردادا کی خبروں کو دیکھا، کھلی پڑی ہیں، ہڈیاں بکھر گئی ہیں، جسم کا گوشت پوش کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا، وہ کیڑے مکوڑے مر گئے، ان کا جسم ہواؤں کے اندر ذرے ذرے بکھر گئے، تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ آج ہم جس دور میں زندہ ہیں، ریسائکلنگ کا دور ہے،
اس دور کے لوگوں کے لیے بھی تمام چیزیں سامنے تھی. کھا کھا کر اللہ کی نعمتوں کے بیج زمین پر پھینکتے ہیں. ان بیجوں سے اللہ نئی فصلیں انہیں دیتا ہے. انہیں شعور نہیں آ رہا. پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت اور مرد ملتے ہیں, صدیوں سے ملتے چلے آ رہے ہیں, کچھ جا رہے ہیں کچھ آ رہے ہیں. کہاں سے آ رہی ہے؟ تم پیدا کر رہے ہو, تم میں یہ صلاحیت ہے. تم تو خالی ایک عورت اور مرد ملتے ہیں آپس میں, تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. عورت کے پیٹ میں کیا چیز تخلیق پا رہی تمہیں اندازہ ہی نہیں. اگر ہوتا تو آپ کا کیا, ماں باپ کسی کالے پیلے بچوں کو پیدا کرتے ہیں, دبلے پتلے مریض قسم کے اپاہج ہینڈی کیپ بچوں کو پیدا کرتے ہیں. کس کے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ اچھے بڑے بڑے لوگوں, مالدار لوگوں کے گھر میں نے ایسے بچوں کو دیکھا ہے, دے آر ٹوٹلی ہینڈی کیپ, مینٹلی ویجیٹیبل, کچھ نہیں ہے, دماغ کام ہی نہیں کرتا ان کا. حالانکہ ان کے ماں باپ بڑے بڑے عہدوں پر ہیں, دنیا بھر کا مال دولت ساز و سامان ہے, بہترین علاج کرا سکتے ہیں, کانٹ ڈو اینی تھنگ, کچھ نہیں کر سکتے وہ لوگ, اس لیے کہ اللہ نے بچے کو ویسے پیدا کیا ہے. یہ ہے سب سے بڑی چیز. اب لوگوں کے مطالبے کہ ان پر خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا, ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا, تو اتنا کہ انما انت نذیر, آپ صرف ڈرانے والے ہیں. یہ سب ان کے مطالبوں پہ تمام ساز و سامان پیش کرنے والے نہیں ہیں. پھر اور ایک کہتے رہو, ہم یقولون افطرا, کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا. اچھا بھائی ٹھیک ہے نا. پہلا چیلنج تھا کتاب لاؤ اس جیسی, وہ بہت بڑا چیلنج ہے, 114 سورے ناممکن. چلو ایک کام کرو, قل فاتوا بعشر سور مثلی, 10 سورے بنا کے لاؤ, 10 چیپٹر. کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ قرآن کے علاوہ اس دنیا میں کروڑوں کتابیں انسانوں نے صدیوں سے لکھی ہیں. پوئٹری لکھی ہے, نظمیں لکھی ہیں, نثر لکھی ہے, پروز لکھا ہے, ناول لکھے ہیں, مضامین لکھے, ایسیز لکھے ہیں, کیا کیا نہیں کر دیا. کیوں اللہ یہ چاہ, کیسا چاہ رہے ہیں 10 مضمون میں لکھ کے آپ کے سامنے رکھ دوں؟ اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ اس میں انسان کی زندگی کا لائے عمل ہے, وے آف لائف دیا گیا ہے کہ زمین پر تم جو دن رات نعرے لگاتے ہوئے گھومتے پھرتے ہو, لوگوں کو عدل ملے, انصاف ملے, لوگوں کے ہیومن رائٹس ملے, وہ قرآن پر عمل کرنے سے ملیں گے. دنیا کا کوئی انسان بڑے سے بڑا قانون بنائے, اس کی ذات کے لیے, اس کے قبیلے کے لیے, اس کے خاندان کے لیے, اس کے ملک کے لیے فائدہ بخش ہو سکتا ہے, دنیا کے دوسرے ملکوں کے لیے وہ نقصان دہ ہوگا. اس لیے کہ انسان کی سوچ اتنی تھوڑی سی ہے, چھوٹی سی ہے. اس کے برخلاف خالق کائنات جب کوئی قانون بناتا ہے تو دنیا میں کہیں امپلیمنٹ کر لیجئے. ایک ادنا مثال دے دوں, جاری کرنے والوں نے پوری دنیا میں سود کا نظام چلا کے رکھ دیا. اللہ چاہتا ہے کہ سود کا نظام ختم کرو, اور سود کے لیے بڑی بھیانک وارننگ قرآن مجید میں موجود ہے. اگر تم سود لینا نہیں چھوڑتے, لینا دینا, کھانا پینا, کھلانا اور اس کے بارے میں گواہی دینا, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو. اب یہ اس قانون کو دنیا کے کسی ایریے میں, کسی علاقے میں امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیجیے, چاہے وہ علاقے والے دہریے ہوں, خدا کو نہ ماننے والے, آپ دیکھ لیجیے کہ وہاں کے غریبوں کی غربت کیسے دور ہوگی. اس لیے کہ جس دن وہاں سے سود کا نظام ختم ہوگا تو وہاں کے لوگوں کو زکوٰۃ نہ چیریٹی کا نظام قائم کرنا پڑے گا. تو پھر ملک کے اندر نہ بدامنی ہوگی, نہ حقوق کی تلفی ہوگی, نہ کسی کے پاس ظلم و زیادتی ہوگی, نہ انجسٹس ہوگا وہاں پر. ایک بات, شراب بند کر دو, پینے والوں کو 40 کوڑے لگاؤ, فائن, ذرا بند کر کے دیکھیے. آج یہ شراب کی بھٹیاں, کارخانے کھول کے بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر لوگ راتوں رات لکھ پتی کروڑ پتی بن رہے ہیں, اور غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. ایک چیز کو بند کر دیجیے, دنیا میں کیا فائدے ہوں گے دیکھ لیجیے. صحتوں کا مسئلہ نہیں رہے گا, بیماریاں نہیں رہیں گی, گھروں کے اندر آپسی سرپٹول نہیں ہوگی, میاں بیوی کے جھگڑے, بچوں کے ساتھ کرکری, بچوں کی تعلیم کا معقول بندوبست, ان کے کپڑے لتے, کھانے پینے کا ایک ہر چیز ڈسپلن میں آ جائے گی, ایک ایک چیز. اور یہ تمام ہماری زندگی سے ریلیٹ کرتے ہیں جو اللہ نے قانون نازل کیے, اور یہ پورے قوانین اللہ نے قرآن میں نازل کیے, اسے دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں بھیجا.
ایک ایک بات پر آپ کے امتی عمل کریں، دنیا والوں کو عمل کرائیں۔ دیکھیے میں مانتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے، چلیے مان لیا نہیں کرتے، حالانکہ ہماری ایک قوم کی بڑی تعداد یہ کاموں میں لگی ہوئی ہے، چلیے مان لیا نہیں کرتے، تو ہم نیک بن گئے، ہم دنیا کو نیک کام بنا رہے ہیں۔ نبیوں کا کام یہ ہے، رسول اللہ کا کام یہی ہے کہ بس خود نیک بن جائیں، تو پھر آپ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ طائف میں مار کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگوں کو کیا سکھانے گئے تھے؟ اور کیا جا کے ان سے پیسوں کا ڈیمانڈ کیے تھے؟ کچھ حکومت مانگے تھے؟ کیا مانگا تھا آپ نے؟ کیوں طائف والوں نے پتھر مار مار کر لہولہان کر دیا؟ ابھی تو مکے میں کچھ نہیں ہوا ہے، 2-3 شہادتیں ہوئی ہیں، کچھ مار پیٹ ہوئی ہے، صحابہ کو 100 صحابہ اکرام کو اپنا گھر بار چھوڑ کر حبشہ جا کر گزشتہ 6 سال سے بیٹھنا پڑا ہے، 10 سال۔ لیکن ابھی جب مدینہ جائیں گے تو وہاں تو بڑی بڑی جنگیں ہوں گی صاحب، لاشوں کو اپنی نظروں سے، اپنے چہیتوں کے لاشوں کو، جنازوں کو، ان کے جسموں کو زمین پہ گرا ہوا دکھنا پڑے گا، سر کٹے ہوئے ملیں گے وہاں پہ آپ کو، جسموں کا مسلح ملے گا۔ ابھی تو اور خطرناک دور آنے والا ہے، جب کفر کے لیے لوگ اپنی جانوں کی قربانی دے سکتے ہیں، تو تم تو اللہ رسول کے ماننے والے ہو، تم کیا قربانیاں دے رہے ہو؟ یہ اللہ کا سوال ہوگا قیامت میں مجھ سے اور آپ سے۔ تو لاؤ پوری دنیا کے تمام لوگوں کو جمع کر دو، ایک 10 سورے بنا کے لاؤ، اگر ان کو تم صادقین، تم سچے ہو تو، اور اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے جان لو یہ اللہ کی طرف سے۔ اور میں تو بعض وقت یہ کہتا ہوں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا ہوتا قرآن میرا کلام ہے، آپ یقین مانیے رہتی دنیا تک آپ کو خدا سمجھ کے لوگ پوچھ لیتے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو غلط بیانی کر ہی نہیں سکتے۔ پھر آپ غلط بیانی نہیں کرتے تھے تبھی تو آپ مکے میں صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، پھر کیسے آپ کہیں گے؟ اسی لیے آپ نے صاف کہہ دیا یہ تو تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کا بھی میرا نہیں ہے، اس میں عمل دخل، میرا کلام الگ ہے۔ دیکھو بعد میں جمع کرنے والوں نے جمع کر دیا، 7 سطح سے موجود ہے، بازاروں میں موجود ہے۔ میں اپنے سننے والوں سے ایک ادباً صرف استفسار کے لیے درخواست کر رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں، کتنوں کے گھر میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے؟ کتنی بار پڑھتے ہیں سال میں؟ چلیے ایک تو سیرت کی کتاب ہوئی، رسول اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے زبان مبارک سے جو اصل الفاظ ادا ہوئے ان کا ادا کرنا، ان کو یاد کرنا، ان پر عمل کرنے کی حتی المقدور کوشش کرنا۔ 40 حدیثوں پر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ قیامت میں میرے ساتھ ایسا اٹھایا جائے گا۔ کیا ہم قیامت میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنا نہیں چاہتے؟ تو پھر یہ حدیث کی کتابیں ہمارے گھر میں کیوں نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حدیث کی کتاب گھر میں ہوگی تو آپ سب سمجھ جائیں گے، ارے بھائی کوشش تو ہم لوگ کریں کہ جو ترجمے ہیں 1 بار پڑھیں، 2 بار پڑھیں، 4 بار پڑھیں، نہیں سمجھ میں آیا کسی سے پوچھ لیں۔ لیکن میں پھر بھی یقین دلاؤں گا، میں نے گھر میں پڑھی ہے، سارا ایک وقت میں سمجھ میں نہیں آیا، سارا ابھی تک بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ سوال یہ ہے جتنا سمجھ میں آیا کیا اس پر عمل کر لیے؟ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے۔ ارے جو چیزیں سمجھ میں آ چکی ہیں گھر میں نافذ ہو گئی، اپنی ذات پر 5.5-6 فٹ کے خط پر نافذ کر لی، یہ تمام اللہ کے منع کردہ چیزوں سے رک گئے، کرنے والی چیزوں پر جان پر کھیل کر عمل کر رہے ہیں۔ ہم، ہمارے گھر والے، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے، پھر دوست احباب، رشتہ دار، بستی والے، دنیا والے، ہمارا ہدف شروع ہوگا اپنی ذات سے، ختم ہوگا کائنات۔ اور اس بیچ میں اللہ بلا لیا، الحمدللہ پروردگار یہ میرا پلان تھا، ایسے شروع کر کے آگے بڑھتے جانا، تو نے بلا لیا، جہاں تک میں نے کوشش کی ختم۔ دیکھیے آپ خود سوچ کے دیکھیے نا، 23 سال میں پورا حجاز جہاں شرابی، جواری، بدکار، ڈاکے ڈالنے والے، کعبے کا ننگا طواف کرنے والے لوگ موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں کہا پلٹی، اللہ ایک 50 سال اور دیتا، ساری دنیا میں اسلام نافذ ہو جاتا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسٹ 63 ایئرس کے بعد میں واپس بلا لیا؟ سوچ کے دیکھیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اس کلام کے بارے میں آپ کو کوئی دل میں کوئی شک میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ حق ہے، آپ کے رب کی طرف سے آیا، لوگ نہیں مانتے، چھوڑیے ان کو۔ آئیے آیت نمبر 25، اب یہاں سے اصل شروع ہو رہا، اب یہ دھمکیاں ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہے فرق
तमाम 1,01,000 कम 24 या 40 हज़ार पैगम्बरों में और नबी करीम साथ में हर नबी अपने कौम के लिए आए, रसूल हम सारी इंसानियत के लिए क़यामत तक के लिए। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हें ख़बरदार करने वाला आया हूँ, बनकर आया हूँ। अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, हर एक नबी की एक ही तालीम। अगर तुम अल्लाह के साथ शिरक करोगे तो फिर मुझे इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम, एक बड़े दर्दनाक दिन का अजाब है। कौम के पढ़े लिखे मालदार लोग हमेशा हर ये कहते वही नूह अलैहिस्सलाम के साथ हुआ, बड़ी तबलीग की कौम नहीं मानी। अब कौम मुतालिबा करिए आपके पास दौलत क्यों नहीं है, आपके पास फरिश्ते क्यों नहीं आए, आलिम। नूह अलैहिस्सलाम सिंपल जवाब दे रहे हैं, वला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, मैं नहीं कह रहा हूँ अल्लाह के ख़जाने मेरे पास है, वला आलमुल ग़ैब, ना मैं ग़ैब का इल्म जानता हूँ, वला अक़ूलु इन्नी मलक, ना मैं फ़रिश्ता हूँ। और जिन जो गरीब मुझ पर ईमान लाए हैं तुम जिन्हें हक़ीर समझो, मैं नहीं समझता कि अल्लाह ताला ने इनके अंदर कोई खैर नहीं रखा है, ये तो अल्लाह ही जानता है इनके बारे में। कौम का जवाब ये था, भाई बड़ा झगड़ा के लिए यार, टू मच, इट इज़ एनफ नाउ, जाओ वो तुम जो अजाब की धमकी दे रहे हो लेकर आओ। आखिरकार अल्लाह ने हुक्म दे दिया, वस्नाइल फुल्क बिअयुनिना, हमारी नज़रों के सामने कश्ती बनाए। ये नेविगेशन का फ़न नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में पहली मरतबा इंसानों को सिखाया। लकड़ी के तख्ते जमा किए गए, मेखें बनाई गई, उनको आपस में जोड़ा गया, कश्ती बन गई जो पानी पर चल सकती है। हालांकि एक छोटा सा कंकड़ डालें पानी में जाकर तय में बैठ जाता है, डूब जाता है। आज हज़ारों टन वज़नी जहाज़ समंदर की सतह पर सैकड़ों मील की रफ्तार से दौड़े चले जा रहे हैं। किस तरीके से, ये अल्लाह ने बताया था हमको। आखिरकार अब कौम के लोग जो अचानक 900 साल से जो बंदा हमें तबलीग कर रहा है, कहाँ गायब हो गया भाई, आजकल नज़र नहीं आ रहा, कहाँ है नो। अब उनके हाली मुहाली बताते कि भाई एक बड़े मैदान में हैं वो उनके मानने वाले, और एक कुछ काम कर रहे हैं, कुछ लकड़ियों के तख्ते जमा कर रहे हैं, वो ठोकते जा रहे, कुछ कर रहे हैं, वो जाकर मजाक, हाँ भाई क्या हो रहा है, कश्ती बना रहे हैं। अच्छा कश्ती क्या होती है, ये पानी में चलती है। पानी, इतना बड़ा मैदान है, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है, समंदर यहाँ करीब नहीं है, दरिया नहीं है, नदी नहीं है, फिर चलेगी कैसा मैदान के अंदर। पानी में चलने वाली चीज़ मिट्टी में कैसे चलाओगे। कौम के लोग कहक़हा मार रहे हैं, हंसी मजाक दिल लगी ठट्टा उड़ा रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम, ज़रा ठहर जाओ, अभी अल्लाह का हुक्म आने वाला है, अब तुम हम पर हंस रहे हो, उधर ही देर बाद हम तुम पर हंसेंगे। और आखिरकार वो वक्त आ गया, हत्ता इज़ा जा अमरुना वफ़ारत तन्नूर, अल्लाह ने दुनिया वालों के साथ एक मजाक किया। कश्ती तैयार हुई, अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, पूरे ईमान वालों को लेकर कश्ती में बैठ जाइए, जानवरों का एक एक जोड़ा रख लीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि परवरदिगार यहाँ से बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसाहा, अल्लाह के नाम से इसका चलना है, उसी के नाम से ठहरना है, अल्लाह गफूर और रहीम है, बैठ जाइए। इधर ये कश्ती में बैठ रहे हैं, वहाँ पर एक अज़म शीर से काम लीजिए, दोपहर का वक्त है, लोग अपने खाना खा के खानों के लिए वापस घरों को जा रहे हैं या तनूर पर जमा हो रहे हैं, भाई गरम गरम रोटियाँ लेंगे, घर में सालन तैयार होगा, जाकर खा लेंगे। जैसी पहुँचे बारिश शुरू हो गई, हो सकता है एक आध महीने से बारिश ना हो, अब लोगों को मज़ा आ रहा है, अरे यार बारिश हो रही है, चलो चलते हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया था, ऐ आसमान तू बरस पड़ और ज़मीन से जितना पानी है उछाल दे। सेकंड्स में पानी की रफ्तार बढ़ रही है, आसमानी बारिश तेज़ होती जा रही है, ज़मीन से उबलने वाला पानी उबल रहा है। लोग अभी खेल मजाक दे लेकर आ रहे हैं, अभी तो टखनों के नीचे है, चंद सेकंड के अंदर पानी का हाल है कि घुटनों तक गया, ओ कोई मसला नहीं है, कमर तक गया, तीर के चले जाएंगे। अब उन्हें क्या मालूम कि कुछ ही वक्फे में, चंद मिनट के बाद में, वो जो कश्ती मिट्टी में ज़मीन पर रखी हुई थी उसका हाल यह कि वही तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल, अब एक एक मौज पहाड़ की तरह उठ रही है। नूह अलैहि कश्ती में बैठे हुए लोग सुकून से बैठे हैं, उन्हें तो तूफान का कोई असर नहीं है। अचानक नूह अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी, सामने बहने वालों में बेटा है, या बुनैयर कब माना, मेरे बच्चे आ जा मेरे साथ। बेटा जवाब दे रहा, नहीं अब्बा जान, पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, बच जाऊंगा। आज कोई किसी को नहीं बचा सकता जब तक कि अल्लाह का रहम और करम उसके ऊपर नाज़िल ना हो। और आखिरकार डूबने वालों में शामिल होगा। पैगंबर वक्त का बेटा पैगंबर बेटे को, बीवी को नहीं बचा सके। और हम समझ रहे हैं कि
حضرت صاحب، پیر صاحب، بابا صاحب ہم کو بچا لیں گے؟ پیغمبر حیات ہیں، سامنے بیٹا بیوی ڈوب رہے ہیں، نہیں بچا سکے۔ پوری قوم، آپ کے خیال میں ایک قوم کتنے کو بولتے ہیں؟ 100 آدمی کو، 200 کو، کتنے کو بولتے ہیں قوم؟ ان میں سے بچے کتنے؟ ایک کشتی میں کتنے، میکسیمم کتنی بڑی کشتی بنی ہوگی؟ ایک اندازہ لگائیے آپ۔ اور اس کشتی میں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، جبکہ جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی رکھا ہوا ہے۔ بس پوری قوم کو اللہ نے مارا۔ کیا جرم تھا؟ شرک۔ اللہ شرک برداشت نہیں کرتا۔ اور نوح علیہ السلام کے دور کے لوگ اپنے جیسے انسانوں کو 5 آدمی تھے، ودّا، یعوق، یغوث، نسرا، سوا، 5 آدمی۔ ہمارے ہاں بھی 5 ہیں، مومنین کے ہاں 5، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین۔ ہمارے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ پنجتن پاک ہر جگہ چلے آ رہے ہیں، اور وہاں کا اس دور کا نبی ان پنجتن کو ماننے والوں کو بچا نہیں سکا، اس لیے کہ وہ لوگ نبی کو نہیں مانے تھے، نوح علیہ السلام کو نہیں مانے پورے کو۔ اب نوح علیہ السلام ذرا تڑپ گئے، جوان بیٹا ہے، ظاہر ہے اب ان کی عمر خود 950 سال ہے، تو بیٹا 600 سال کا ہوگا، کتنا بھی ہو جائے بیٹا بیٹا ہے، باپ باپ ہے۔ پروردگار وہ میرا بیٹا تھا، اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، آپ کا گھر والا نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، ٹھیک ہے، بیوی سے ملے، وہ ایک آپ کا ناکارہ عمل تھا، ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، جس چیز کا علم نہیں ہو اس کو مت اس بارے میں سوالات مت کیجئے۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، ہم آپ کو واعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو نادانوں میں مت ڈالیے۔ اب لفظ کیا استعمال ہوا؟ ان تکون من الجاہلین۔ اب دیکھیے اردو والوں میں جاہل کا لفظ کیا ہے؟ آپ کسی سے کہہ دے وہ بگڑ جائے گا، وہ آپ سے کہہ دے آپ بگڑ جائیں گے۔ اب یہاں کون کس سے کہہ رہا ہے؟ اب اگر اس کا ہم ترجمہ کریں، بعض لوگ فتویٰ لگاتے ہیں، صاحب یہ صاحب تو پیغمبروں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کی شان میں۔ ارے بھائی کلام میرا نہیں ہے یار، اللہ کا کلام ہے، اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے۔ رسول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ سے بڑھ گئے، کہ اللہ میاں ان کا احترام کریں گے۔ اللہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، اس کے کریشن ہے، یہ کتنا بڑا نبی کیوں نہ ہو، اللہ کی مخلوق ہے۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن، جی محمدن عبدہ و رسولہ، پہلے عبد آئے گا بعد میں رسول آئے گا۔ غلو مت کیجئے، غلو کر جس کسی قوم نے غلو کیا انہوں نے اپنے نبیوں کو پیغمبر خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا۔ بہرحال پھر اللہ فرما رہا تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ پر وحی کے ذریعے بھیج رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک قوم کا فیصلہ ہوگا، 25 میں شروع کیا، 49 میں بڑا تفصیلی بیان کیا، آیت نمبر 25 میں شروع کر کے 49 50 25 آیتوں میں ایک قوم کی بربادی، قوم غرق کر دی گئی، ختم کر دی گئی۔ دوسرا الی قوم عاد اخاہم ہود، قوم عاد میں ہم نے ہود علیہ السلام کو، آیت نمبر 50۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 59 میں بتائیے 10 آیتوں میں اللہ نے دوسری قوم کو، ہود علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا، اور وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اس قوم پر ایک زبردست خطرناک قسم کا عذاب اللہ نے بھیجا تھا، وہ ختم ہو گیا، وہ پوری قوم کو ہم نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود میں صالح علیہ السلام آئے، چٹان میں سے زندہ اونٹنی لائی، لوگوں کو پھر بھی یقین نہیں آ رہا، اس لیے کہ اونٹنی میں کوئی خاص بات نہیں، کھاتی پیتی چڑھتی ہے، غلاظت کر دیتی ہے۔ ایک آدمی اٹھا اور اٹھ کر اس نے باقاعدہ قتل کر دیا اونٹنی کو۔ 3 دن کے بعد جو عذاب آیا تو قوم کے لوگ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، ایک زوردار دھماکہ ہوا، اپنے بیٹھے بیٹھے گھروں کے اندر مر گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اب یہ آیت شروع ہوئی ہے 61 سے، اور اللہ تعالیٰ نے 68 کے اندر اس قوم کا فیصلہ کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیت نمبر 69 سے شروع ہوا۔ ان کے پڑوس میں انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو رکھا تھا، جارڈن کا علاقہ تھا اس زمانے میں۔ یہ قوم ہوموسیکسولیٹی میں
ملوث تھی، مرد مرد سے اپنی خواہش پوری کرتا تھا، اور آخرکار اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے پہلے فرشتوں کو ابراہیم علیہ السلام کے بھیجا اور خوشخبری دی، آپ کے گھر بیٹا آئے گا، غلام علیم، علم والا بیٹا اسحاق علیہ السلام، اور پڑوس میں ایک پوری قوم کا اللہ ہلاک کرا۔ نبی ایک قوم کے برابر ہوتا ہے۔ بہرحال اب یہ فرشتے جیسی خوبصورت لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہ دل میں بڑا گرفت تنگ ہوئے۔ بیوی نے قوم کے لوگوں کو اطلاع دی کہ میرے گھر پہ بڑے خوبصورت لڑکے آئے، حالانکہ عورت ہے اور مردوں کو ورغلا رہی ہے کہ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرو، اس لیے اللہ نے سزا دی، وہ جہنم میں جائے گی۔ اب لوط علیہ السلام کا ابھی تک پہچان ہی نہیں ہے کہ یہ فرشتے ہیں، وہ سمجھیں کہ کوئی خوبصورت لڑکے ہیں، راستہ جاتے جاتے میرے پاس مہمان بن کر آئے، اور پوری قوم کے لوگ دوڑ پڑے کہ آج ان کو لڑکوں کو پکڑ کر اپنی خواہش نفس پوری کرنا ہے۔ لوط علیہ السلام دیکھیے، طاقت نہ ہو تو نبی بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کے الفاظ سنیے، پہلے تو اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں کہ یا قومی ہاؤلائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، نکاح کر لو، ان سے اپنی خواہش پوری کرو۔ تو قوم کا جواب ہے کہ تم کو معلوم ہے بیٹیوں سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور ان کا تعلم ما نرید، ہم کیا چاہتے ہیں آپ وہ بھی جانتے ہیں، ہمارے مطلب یہ اعمال سے واقع چوری چھپے نہیں کریں، بلکہ یہ تو کھلم کھلا ایک دوسرے کے سامنے اپنے کلبوں کے اندر یہ کام کرتے تھے۔ ایسے موقع پر لوط علیہ السلام فرمائے لو ان لی بکم قوتاً او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا آتا تو تم کو برابر کر دیتا، تم کو درست کر دیتا۔ طاقت چاہیے، اسلام کو طاقت چاہیے، بغیر اسلام کے آپ اپنی بات کیجئے نا، میں پرسنلی آپ سے مخاطب، وہ باپ ہے، ماں ہے، جو بھی آپ ہے، بچوں کو کیسے کنٹرول کریں؟ سارے بچے آپ کے ایک دم فرما بردار نہیں ہوں گے، ایک آدھ اس میں سے نکل جائے گا، اس کو کیا کریں گے؟ چلیے سمجھائیے، کتنا سمجھائیے؟ کیا آپ نوح علیہ السلام کا جیسا صبر رکھتے ہیں؟ ٹرائی کر کے دیکھیے، ایک نافرمان بچے کو ایک بار 9 بار کہیے، آپ کی قوت برداشت کہاں جواب دیتی دیکھ لیجئے۔ 9 بار دن میں ایک کہنا اور ہے، 900 سال تک ایک ہی بات قوم سے کہنا اور ہے۔ یہ صبر، یہ پتا، یہ جگر ماری کا کام اتنا آسان نہیں ہے۔ آخرکار پتھروں کی بارش سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو برباد کیا۔ اس کے بعد میں مدین کے علاقے میں شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ آیت نمبر 84 سے شروع ہو رہا ہے، اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر کے رکھ دیا۔ ان کے سمجھانے پر بھی قوم نہیں مانی، اور آخرکار 94 میں اس قوم کا فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، 10 سال تک تبلیغ کرتے رہے، مختلف دعا کر کے عذاب لائے، ملک میں مینڈک پھیل گئے، ملک میں سرسریاں آئیں، ملک کے اندر پانی خون بن گیا، لیکن قوم کہا لیتے کہ ہر مصیبت پہ اللہ سے دعا کرو، تمہارے خدا سے مصیبت دور ہوئی تو ہم تم کو مسلمان بن جائیں گے ہم لوگ، یا پھر تمہارے بنی اسرائیل کو واپس کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، لے کے چلے جاؤ۔ لیکن جب مصیبت دور ارے چھوڑو، اتنی سی مصیبت کے ہم دن بھر بدل دیں گے اور تمہارے اپنے غلاموں کو چھوڑ دیں گے۔ آخرکار اللہ نے حکم دیا، 12 قبیلوں کو لے کے نکلیے، فرعون بھی اپنی پوری فوجوں کو لے کے نکلا کہ ان لوگوں کو پکڑ کے لائے۔ اللہ نے سمندر کے ذریعے راستہ دے کر بنی اسرائیل کو بچا لیا، اور پوری فوج فرعون کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گئی۔ اب یہاں پر اتنے قوموں کی داستان بتا کر جس میں ان کی بربادی کا ذکر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا تاثر ہوگا اندازہ لگائیے۔ جسٹ امیجن، سوچی، ڈرانے کے لیے میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا، میں نے اس کے ساتھ ایسا، عموماً ہوتا ہے نا۔ دیکھیے کوئی مجرم پکڑا گیا، کوئی آدمی پکڑا گیا، پولیس والے لے گئے، اب اسے قبولوانے کے لیے، جرم قبولوانے کے لیے کیا کرتے ہیں آج کل؟ ہمارے دور کی ہم بات کریں، کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرا آئے گا اچانک، سب انسپکٹر، ہاں بھائی وہ پہلے والا جو بتا رہا نہیں تھا بات، اس کے ساتھ ہم کیا کرے تھے؟ کچھ نہیں سر، وہ اس کے انگلیاں توڑ دیے تھے ہم لوگ، اس کے ناخنوں کو کھانچے سے کھینچ کے نکال دیے تھے۔ اب سننے والا اس پر کپ کپی تاری ہوتی ہے، ڈنڈوں سے مارش ہو رہی تھی، اور سامنے ڈنڈے لا کے رکھا جاتا ہے، تیل پلائے ہوئے کوڑے لا کے رکھے جاتے ہیں، مختلف عذاب، چوہوں والے بھرے ہوئے کمروں کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے آدمی کو، سانپوں بچھوں والی جگہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے، تاکہ آدمی گھبرا کر اپنی بات سے رجوع کر لے۔ دنیا کے اندر جب یہ ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ یہ قصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں سنا رہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو بڑھاپا تاری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں میری موجودگی میں اللہ کا عذاب نہ آ جائے،
وہ تو یقین ہے کہ اللہ مجھے اور ایمان والوں کو بچائے گا، لیکن یہ میرے اپنے قوم کے لوگ یہ کیا کریں گے؟ مکے کے جو قریش کے لوگ تھے، رسول ایک ایک قبیلے کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4-5 نسلوں کے بعد اوپر جا کر مل جاتا تھا. یہ پورے ایک ہی کی اولاد ہے، تو اپنے ہیں. اور ایک نبی کی موجودگی میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی تبلیغ پوری نہیں، حالانکہ اس میں نبی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا کام پیغام پہنچانا ہے، ڈنڈا لے کے مسلمان کرنا نہیں ہے. نوح علیہ السلام 950 سال کے عرصے میں بڑی مشکل سے ایک کشتی بھر آدمیوں کو، ایک پوری قوم میں سے ایک کشتی بھر آدمیوں کو لے کر نکلے. تو آپ کا کیا خیال ہے کتنے پوری قوم آ گئی کشتی کے اندر؟ تو یہ جو تڑپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، یہ مجھ میں اور آپ میں کیوں نہیں؟ یہ میرا سوال ہے. یہ تو قرآن کا میسج ہے. اور ہم سنتوں کی بڑی بات کرتے ہیں، ہم کو آسان سنتیں یاد ہے، کھا کر انگلیاں چاٹنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کھانے سے پہلے میٹھا کھانا، کھانے کے بعد میٹھا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مسواک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سوتے وقت دائیں کروٹ سیدھے ہاتھ رائٹ ہینڈ پہ لے کے گال کے نیچے ہاتھ رکھ کے سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. قوم کے لوگوں کو، اپنے اطراف و اکناف کے لوگوں کو، جو ہم اور وہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد، کیوں انہیں دوزخ سے نہیں بچانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے گا. آپ کی نبوت جب شروع ہوئی، ہم نے پیغمبروں کو بھیجنا بند کر دیا، آپ کو خاتم النبیین بنایا اور پورے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کیا وجہ ہے محمد؟ اللہ اگر یہ پوچھے کہ آپ کی امتی تو یہاں میں دیکھ رہا ہوں 100 میں سے 25 آدمی آپ کے امتی جنت میں جا رہے ہیں، 75 آدمی، ان لوگوں تک آپ نے پیغام نہیں پہنچایا. ڈو یو ہیو اینی آنسر؟ اور اللہ کے رسول تو صاف کہیں گے، پلٹ کر دیکھیں گے صحابہ اکرام نظر، اللہ میرے زمانے یہی لوگ تھے، ان تک تو میں نے پہنچایا. صحابہ پلٹ کر کہیں گے ہم نے تابعین تک، تبع تابعین تک، انہوں نے ان تک 21ویں صدی میں میں اور آپ ہیں، ہم نے کن تک پہنچایا؟ اور نہیں پہنچایا تھے. کیوں نہیں پہنچایا؟ پہنچا رہے ہیں. ہم ان سے ملنا بھی نہیں چاہتے. ہمارے نزدیک وہ 24 نمبر ہی ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں. ہم ان سے دور ہیں، کنارہ کش ہیں. شرابی جواری جو لیڈر ہوتے ہیں ان کے پیچھے تو ہم ووٹ دے کر ان کو جتانے کی فکر میں. اسلام کی حکومت آج کے دور کے مسلمانوں کو نہیں چاہیے. تو پھر اللہ قیامت میں مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیسے عطا فرمائے؟ اور اللہ صاحب بتا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں دین کی خدمت کرنے والے نہیں ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم دور بیٹھ کر تبصرے کر رہے ہیں، انہوں ایسے، ان کو یہ نرمیاں کرنی چاہیے، ان کو یہ. کسی بھی جگہ ڈسپلن قائم کرنے کے لیے سختی کرنی پڑتی ہے. ہر ملک میں پولیس ہے. کیوں ہے پولیس؟ عدالتیں ہیں، جیلیں ہیں. کیوں ہیں؟ کھل کے موقع دے دیجئے. تو پھر دیکھیں دنیا کے اندر کیا ہنگامہ اور فساد مچتا ہے. امن سکون قائم کرنے کے لیے رولز ریگولیشن لا اینڈ آرڈر بنانا پڑتا ہے. جب انسان بنا رہے تو یہ اللہ بنا رہا ہے. یہ اس کے قانون پر عمل کرو گے تو پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ ہم وہ کرنا نہیں چاہتے. ہم آزاد رہنا چاہتے. ہم جماعت جوائن کرنا نہیں چاہتے. کسی کو جوائن کرنا ہے، ارے مت کرو. آپ خود شروع ہو جاؤ نا. مسقط کی سرزمین پر 22 سال پہلے ہم نے ایک چھوٹا سا کام شروع کیا، الحمدللہ چل رہا ہے. 22 سال ہو گئے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. 22 سال سے مسقط کی سرزمین پر اردو والوں کو ہم قرآن کا پیغام، حدیث کا پیغام، سیرت کا پیغام، اس دین اسلام کا پیغام پہنچانے کی حتی المقدور کوشش کر. فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ خود ہماری اصلاح ہو رہی ہے آہستہ. ایک دن میں ہم پکے مسلمان نہیں ہوں گے، نہ ہم اولیاء اللہ کے درجے میں پہنچ سکتے ہیں، نہ ان کے قدموں کی خاک بن سکتے ہیں. وہ اپنے دور کے لوگ تھے، انہوں نے خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے درجوں سے نوازا. وہ الٹیمیٹلی کہاں جائیں گے؟ جنت میں. ہم کو کہاں جانا ہے؟ ویئر وی وانٹ ٹو گو. اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں اسی راستے پر چلنا پڑے گا. اور اللہ صاحب بتا رہا ہے. پھر پرانے زمانے میں بستیوں میں تم سے پہلے جو قومیں گزری ہے، کیوں نیک انسانوں کا اتنا مضبوط جتھا نہیں تھا کہ دنیا والوں کو برائی سے روک دے؟ ایسے لوگ نکلے. قلیلا ممن انجینا، میں تھوڑے سے نکلے. تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا، لیکن تقریباً بڑی تعداد کو ہم نے یعنی عذاب کا شکار کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کو اپنا کام کرنا رہتا تو وہ اللہ کن کہتا، ساری دنیا کے انسان فرما بردار، متقی، پرہیزگار، نیک بن جاتے. نو ایشوز، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں پر. لیکن اللہ فرمانے اب یہ اختلاف تو رہے گا بھائی. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی اختلاف کے لیے تو، اسی آزادی
انتخاب اختیار امتحان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی سی آزادی ہم کو دی ہے. اب یہ کہ یہ بحث آزادی کتنی ہے، کتنا ہم کر سکتے ہیں کتنا نہیں. حضرت علی سے سوال کیا میری قدرت میں کیا ہے، میری تقدیر کیا ہے، اختیار کیا ہے میرا؟ فرمایا کہ کھڑے رہ جا. کھڑے رہ گیا بندہ. فرمایا کہ ایک ٹانگ اٹھا لے، اٹھا لیا. دوسری اٹھا، حضرت گر جاؤں گا، بس اتنا ہی ہے تیرا اختیار. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر زندگی کے مرحلے پر دو چیزیں آپشن تیرے سامنے لائے گا، ایک برائی کا ہوگا، ایک نیکی کا. اب تو ہو سکتا ہے نیکی میں تجھے مزہ نہ آئے، نقصان نظر آئے، اور جو برائی ہے اس کے اندر فائدے زیادہ نظر آئے. اب یہ تو تیرا چوائس ہے. اب اگر نیکی کا راستہ چنتا ہے تو اللہ تعالیٰ شروع میں امتحان لے کر پھر زندگی کی نعمتوں سے نوازے گا اگر تو ثابت قدم رہے گا. یہی اختیار دیا گیا ہے، ورنہ اللہ چاہتا تو سب کو یہ کر دیتا. اب چونکہ اللہ نے یہ بھی بات کہہ دی ہے کہ جو شیاطین کے طریقوں پہ چلیں گے، جنوں کو اور انسانوں کو، ان سے جہنم کو میں بھر دوں گا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَكُلٌّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ تمام پیغمبروں کے واقعات ہم آپ کو سنا رہے ہیں. کیوں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے دل کو مضبوطی ملے. تو قرآن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تقویت، مضبوطی اور استحکام دیتا ہے، تو ہم جیسے گنہگاروں کو قرآن سے تعلق اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ جوڑنا چاہیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے. ہمارے دل بھی مضبوط ہوں گے، اور جو اطراف میں مصیبتیں، تکالیف، پریشانیاں جو ہمیں گھیری ہوئی ہیں، اس کا کوئی ہمیں احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا توکل اللہ پر ہوگا. آج یہ دن ہے، گزر جائے گا. محمود غزنوی نے اپنے چہیتے غلام سے کہا کہ میرے لیے ایک انگوٹھی بنا دے. اچھا ٹھیک ہے سر. انگوٹھی پر ایک ایسا جملہ لکھ کہ میں جب دیکھوں مجھے ایک خوشی کا احساس ہو. تو بڑا پیارا جملہ 3-4 لفظوں کا لکھ دیا، یہ دن بھی گزر جائے گا، یہ دن بھی گزر جائیں گے. اب وہ کبھی مصیبت میں ہے، انگوٹھی پہ نظر پڑی، یہ دن بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ. خوشیوں کے دن ہیں، بہت زیادہ اتراؤ مت، اکڑو مت، لوگوں پر اپنا روب مت جھاڑو، غرور تکبر میں مت پڑو، یہ دن بھی گزر جائیں گے. دیکھیے یہ ہوتی ہے فراست، یہ غلام کی فراست. دیکھیے اللہ جب دیتا ہے اپنی طرف سے مہربانیوں سے اپنی نعمتوں کو دیتا ہے تو اس طریقے سے ذہانت ظاہر ہوتی ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کے ذریعہ آپ کا قلب مضبوط ہوگا، اور اس کے اندر وہ جاءک فی ھذا الحق، حقیقت آ گئی ہے، سچائی آ گئی آپ کے سامنے. اس میں موعظت ہے، وہ ذکر للمؤمنین، اور ایمان لانے والوں کے نصیحت اور بیداری ہے، دل کو چھونے والی باتیں ہیں. اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے کہتے ان سے صاف کہہ دیجیے اعملوا علی مکانتکم انا عاملون، وہیا جاؤ تم اپنی جگہ کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے. وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو. دیکھیے جب رسول کا کام بلاغ ہے، پہنچا دینا ہے، اور حساب لینا اللہ کا کام ہے، علیک البلاغ علینا الحساب، تو پھر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے بھائی؟ لیکن پہنچائیں گے کہ جب ہم عمل کریں. کیوں پہنچانے آج امت مسلمہ کانا کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کیوں پیچھے ہم ہٹ رہے؟ اس سے کہ ہمارا عمل نہیں، ہماری زندگی میں نیکیاں نہیں ہیں. ہم کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں ڈانٹا ہے ہم کو. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک بہت بری بات ہے کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ. اب دیکھیے میں اور آپ زبان سے کچھ نہیں کہتے، دنیا والے آپ کو مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ مسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور، ایک اللہ، توحید کا ماننے والا. آپ مانے نہ مانے، آپ کا نام سنتے ہی سامنے والے کو اندازہ ہو جائے آپ اور میں کون ہیں. جب دنیا والے ہم کو مسلم جانتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو مسلم اللہ کا فرما برداری پہ کیوں قائم نہیں کر سکتے؟ کیوں وہ کوشش کر کے اپنے آپ کو نیک نہیں بنا سکے؟ کیا دنیا کے چند معمولی سے فائدوں کے لیے اپنی آخرت ہم خراب کر لیں؟ تو ہماری ذمہ داری ہے نیک بنیں، اور دنیا والوں کو نیک بنانے کے لیے یہ پیغام ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. پیغام پہنچا دیں تو کہہ دیں بھائی تم اپنی جگہ عمل کرو، ہم کریں گے، ہم اپنی جگہ کریں گے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے. اس لیے کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے کائنات کا غیب کا علم
اور حاضر کا علم اللہ کے پاس ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اور سارے کا سارا معاملہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، لہٰذا فَاعْبُدُوهُ، اسی کے حکم کی اتباع کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ کرو، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارا رب کسی چیز سے بے خبر نہیں، ہر چیز اس نے کیسے بے خبر ہوگا جبکہ وہ ہر چیز لکھ کے رکھا ہے۔ یہ سوروں نے ہمارے نبی کو بوڑھا کر دیا، 52 سال کی عمر ہے، شاندار پرسنالٹی ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بوڑھے نظر آ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شیبتنی ہود واخواتها، مجھے ہود اور اس جیسے سوروں نے بوڑھا کر دیا، تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھیں، ہم کیوں اس کو اپنے سیدھے براہ راست دل پر نہ لیں، اس کے مطابق خود پہلے عمل کریں، اپنے بال بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، جو جو ہمارے اطراف میں ان کو عمل کرانے کے لیے نصیحتیں کریں، واعظ کریں، دردمندی دل سوزی سے بات رکھیں، بستی والوں تک، دوسروں تک، جتنی مقدرت، جتنی ہماری استطاعت ہے یہ کام کریں گے، دنیا میں کامیابی، آخرت میں نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔